بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب اسلامک ایرا چینل۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم واقعات بتائیں گے۔ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو کہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمان قوم ہے۔ قرآن مجید میں 73 صورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ 73 صورتوں میں سے ایک واقعے کو یکجان کرنا آسان نہیں، لیکن ناظرین میں آپ کو بہت سے اہم واقعات کو یکجان کر کے سنا رہی ہوں۔ قصہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں طسم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے کہ جب ان کی آیات میں سے فاسق اور نافرمان لوگوں کے لیے ڈر اور وعید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورۃ المریم میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیچ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے اور کافی لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورۃ الزخرف میں فرعون کے الفاظ اللہ تعالیٰ دہراتا ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو کہ توقیر اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، یہ بات نبی ہونے پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ سورۃ القصص میں آتا ہے کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو میں روانی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بھائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میرے بھائی کو میرا دوست بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ جب فرعون کو نجومی نے بتا دیا کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ ایسا آنے والا ہے جو کہ تمہاری حکومت گرا دے گا، فرعون نے یہ سنتے ہی اعلان کروا دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو یعنی لڑکا، اس کو مار دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل میں پھر جو قتل عام ہونے لگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی۔ وہ ڈرتی تھیں کہ فرعون کو ان کا معلوم نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اور ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے لیے ایک صندوق بنایا اور اس میں ایک سوراخ کیا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کی بہن بھی چل رہی تھی، وہ خشکی پہ تھی اور صندوق پانی میں چل رہا تھا۔ صندوق تیرتا ہوا بہت دور نکل گیا اور اس وقت فرعون کی بیوی بھی اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس کی کنیزوں نے دیکھا کہ ایک صندوق تیر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ملکہ کو بتایا کہ ایک صندوق ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت بچہ لٹا ہوا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی کنیز نے جب بچے کو دیکھا تو فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے آئیں۔ آسیہ بہت نیک خاتون تھی اور فرعون نہایت ہی ظالم حکمران تھا۔ جب فرعون کی بیوی کا بچہ کوئی نہیں تھا، فرعون کی بیوی اس بچے کو اٹھا کے اپنے محل میں لے آئی اور فرعون نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ پہلے فرعون نے حضرت موسیٰ کو پالنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنی بیوی کی خواہش پہ
کہ ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اس کو رکھ لیں۔ ادھر فرعون پریشان تھا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو، لیکن آسیہ نے اس کو تسلی دلائی کہ یہ صندوق بہت دور سے بہتا ہوا آ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ پھر جب بیٹا بنا لیا تو اس کو بہت پیار سے پالا فرعون نے بھی اور آسیہ نے بھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہ لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو کہ دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا بچہ اب نہیں رہا ہے۔ تو فرعون نے اس کو بولا کہ اس عورت کو جلد سے جلد لے کر آیا جائے۔ جیسے ہی وہ عورت آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے ان کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دودھ پی لیا اور چپ ہو گئے۔ اس طرح وہ اپنی ماں کی گود میں ہی پروان چڑھتے رہے اور بڑے ہوتے گئے آہستہ آہستہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ ایک برتن میں گرم گرم کوئلہ رکھا انگارے کی طرح کھولتا ہوا، اور ایک میں پھول۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے جس کی مجھے تلاش ہے تو پھر وہ پھول اٹھائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ انہوں نے کوئلہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی انہوں نے زبان میں کوئلہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کی زبان سوج گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، یعنی وہ اٹک اٹک کے بولنے لگ گئے اور وہ صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے تھے۔ لیکن نبی ہونے کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت تو صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دونوں بھائیوں نے مل کے آگے کا کام سر انجام دیا۔ جی ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم اس کے آگے اب کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ ناظرین۔